بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ نفس پر چند اہم اقوال۔ تزکیہ نفس سے مراد علم، عبادات، اخلاقیات اور منجیات، یعنی ایسے اعمال القلوب جو انسان کو نجات دیں، اور مہلکات یعنی ایسے قلبی اعمال جو انسان کو ہلاک کر دیں۔ یہ ایک منظم اور مستقل علم ہے، اور اس علم کے اندر چند اقوال، چند اہم اصول اور قواعد جو قرآن اور حدیث سے مستنبط ہیں، اخذ شدہ ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے علم ہے، العلم۔ لا عبادت بغیر علم، علم کے بغیر عبادت نہیں ہوتی، یعنی فرضی عبادت کے لیے فرضی علم ضروری ہے، اور نفلی عبادت کے لیے نوافل کے آداب، اصول اور قواعد اور اس کا طریقہ ضروری ہے۔ حیات القلوب بالعلم والحکمت، دلوں کی زندگی علم اور حکمت کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اگر دل کو زندہ کرنا ہے تو اس میں علم کی روشنی ڈالیں، تعلیم اور تعلم سے تعلق پیدا کریں، اور اسی طرح حکمت جو عملی زندگی میں قرآن اور حدیث کے اصولوں کو منطبق کرنے کا نام حکمت ہے۔ تو علم قرآن اور حدیث ہے، اور حکمت اس کی عملی تطبیق ہے۔ السعادۃ الابدیۃ ہی الغایۃ المطلوب، ابدی سعادت حاصل کرنا یہ مطلوب اور مقاصد میں آخری درجے کی چیز ہے۔ وَأُسُّهَا الْعِلْمُ ثُمَّ الْعَمَلُ، اور اس کے بنیاد علم ہے اور پھر عمل ہے۔ یعنی اگر کسی نے دنیا اور آخرت کی سعادت، ابدی سعادت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے علم اور پھر عمل۔ لا غنا عن المجاہدۃ للوصول الی العلم باللہ تعالی، اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے مجاہدے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یعنی محنت، مشقت، نفسانی مجاہدہ یعنی عقل اور فکر اور سوچ کو کسی چیز پر مرکوز کرنا، اور عملی مجاہدہ یعنی محنت کرنا، بھوک اور پیاس برداشت کرنا، اور بے خوابی برداشت کرنا، تھکاوٹ برداشت کرنا۔ لا تعجل فی التخصص فالعمر قصیر والعلم کثیر، تخصص میں جلد بازی نہ کرو، کیونکہ عمر چھوٹی ہے اور علم بہت زیادہ ہے۔ یعنی پہلے مختلف علوم تھوڑے تھوڑے حاصل کرو، اور کسی ایک علم میں جلد بازی نہ کرو، علوم زیادہ سے زیادہ اکٹھے کرو۔ الجاہ اضر من المال، اگر کسی کے دماغ میں فخر اور غرور کا کیڑا ہو تو وہ مال سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ جاہ کہتے ہیں سردار بننے کی خواہش، اور لوگوں کی نظروں میں مقبول ہونے کی خواہش، تعریف کو پسند کرنا اور تنقید پر غصے ہونا، ناراض ہونا، یہ جاہ پرستی ہے، اور یہ مال سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ الادب فی الخلوات ثمرۃ یقین القلب، تنہائیوں میں ادب یعنی شریعت کا خیال رکھنا، دین کا خیال رکھنا، اللہ کا حیا کرنا، یہ قلب کے یقین کا ثمرہ ہے۔ جب دل میں یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے،
تو اس وقت خلوتوں میں بھی انسان آداب کا خیال رکھتا ہے۔ الجمعۃ استماع العلم النافع فی الآخرۃ افضل من النوافل، وہ علم جو آخرت میں فائدہ دے اسے غور سے سننا یہ نوافل سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یعنی جمعے کی سرگرمی، علم نافع کی سرگرمی نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ آداب الاکل، الاکل علی قدر المحبت، کھانا محبت کے بقدر ہوتا ہے، یعنی میزبان جتنا مخلص اور پیارا ہوگا اور محبتی ہوگا تو مہمان بھی اتنا زیادہ کھائے گا۔ النکاح غایۃ المتقی کف الجوارح عن اجابت الشہوۃ، متقی کی غایت یہ ہے کہ وہ اپنے اعضاء کو شہوت کی اکساہٹ سے دور رکھے۔ متقی کی غرض و غایت، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعضاء کو شہوات سے بچا کر رکھتا ہے، یعنی گناہ نہیں کرتا، شرمگاہ کے گناہ سے بچتا ہے، آنکھوں کے گناہ سے بچتا ہے۔ اما مادۃ الوسوسۃ بہا، لیکن جو شہوتوں کے وسوسے ہیں، فلا تنقطع الا بالنکاح، وہ نکاح کے بغیر ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے متقی اگر چاہتا ہے کہ وہ شہوتوں کے وسوسوں سے بھی بچ جائے تو وہ پھر نکاح کرے۔ محض آنکھ اور زبان اور کان اور شرمگاہ کے گناہوں سے بچنا کافی نہیں، دل اور دماغ کا دین پر مرکوز ہونا اور اللہ کے دین کی خدمت پر مرکوز ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کیا جائے۔ فساد الرعیت بفساد الملوک، رعایا کا فساد یہ بادشاہوں کے فساد کی وجہ سے ہوتا ہے، رعایا کی خرابی بادشاہوں کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وفساد الملوک بفساد العلماء، اور بادشاہوں کی جو خرابی ہے وہ علماء کی خرابی کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلے علماء بگڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد علماء بگڑتے ہیں اور پھر ساری عوام بگڑ جاتی ہے۔ اگر علماء درست ہوں تو وہ بادشاہوں کو درست رکھتے ہیں، اور اگر بادشاہ درست ہوں تو رعایا درست ہوتی ہے۔ الالفت، الفت یعنی محبت کس سے کریں؟ صاحب البدعۃ سبب لغوایت الخلق، بدعتی کی صحبت وہ خلق یعنی اخلاق کی گمراہی کا سبب ہے۔ فیجب التشدید علیہ، پس اس پر تشدید واجب ہے۔ بدعت کا جو صاحب ہے یعنی بدعتی انسان، وہ مخلوق یا خلق کی گمراہی کا سبب ہے۔ لغوایت الخلق پڑھیں تو پھر مخلوق، اگر خلق پڑھیں تو اخلاق۔ تو بدعتی انسان یا تو مخلوق کو گمراہ کرتا ہے یا پھر اخلاق کو گمراہ کرتا ہے، اس پر تشدید واجب ہے، اس کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ العزلۃ لا یستغنی المعتزل عن خلیل یستأنس بها، جو شخص دین کی خاطر عزلت اختیار کرے، یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے اور برے لوگوں سے بچنے کے لیے عزلت اختیار کرے، زیادہ وقت اکیلا گزارے، وہ بھی کسی نہ کسی اچھے دوست سے، پیارے دوست سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کا ایسا خلیل بہترین دوست ہونا ضروری ہے جس سے وہ انس حاصل کرے، یعنی تنہائی میں اور اکیلے پن میں اور تھکاوٹ میں وہ اس سے انس حاصل کرے، محبت حاصل کرے۔ اثر و ترویح القلب فی الاعانۃ علی الجد،
سما یعنی اچھے اشعار سننا، تو قلب کی راحت کا اثر یہ ہے کہ سما حاصل کیا جائے، اور اس سے جو مشکل کام ہے، جد کا مطلب مشکل کام ہے، ان میں تعاون حاصل ہوتا ہے۔ اثر و ترویح القلبی یعنی سماعت جو ہے دل کی راحت کا ایک نشان ہے، اور اس سے سخت اور سنجیدہ کاموں میں اعانت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ صرف سماع کے ساتھ نہیں ہے، کھیل کود سے بھی دلوں کو راحت حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح دیگر کئی امور ہیں۔ لا يجوز مشاہدۃ المنکر مع الاعتراض بالعجز عن تغییرہ، منکرات کا مشاہدہ کرنا اس عذر کے ساتھ کہ میں منکر کو دور نہیں کر سکتا، عاجز ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر منکر کو بدل نہیں سکتے، برائیوں کو ختم نہیں کر سکتے، تو پھر برائیوں کی مجلس سے اٹھ جاؤ، وہاں بیٹھنا گناہ ہے، اور اگر بیٹھنا ہے تو پھر اس کو برا کہو، غلط کہو، وگرنہ اٹھ جاؤ۔ الحسبۃ فی البدع اہم من الحسبۃ فی کل المنکرات، بدعات میں احتساب کرنا، لوگوں پر گرفت کرنا اور لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھانا، یہ زیادہ اہم ہے دیگر تمام منکرات سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام نافرمانی کے کام ہیں، جیسے بے حیائی کے کام ہیں، وہ اتنے زیادہ بری نہیں ہیں جتنا بدعات بری ہوتی ہیں، کیونکہ بدعات سے دین کا تصور بگڑ جاتا ہے، اور دین کے تصور بگڑنے سے سارا دین خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن بے حیائی کو انسان اختیار کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ بے حیائی ہے، اور وہ اس کا دل اسے ملامت کرتا ہے۔ عمل القلب المعرفۃ وعلامتها المحبۃ، دل کا عمل، دل کا کام، دل کا فنکشن یہ ہے کہ وہ پہچان حاصل کرتا ہے اللہ کی، رسول کی، آخرت کی، موت کی، یہ دل کا فنکشن ہے، اس کا اصل کام ہے۔ وعلامتها المحبۃ، اور معرفت کی علامت یہ ہے کہ دل میں محبت ہوتی ہے اللہ کی، دین کی، آخرت کی، رسول کی۔ تو جب دل معرفت سے لبریز ہو تو محبت بھی کامل ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اور جب دل مردہ ہو معرفت سے تو محبت بھی ختم ہوتی ہے۔ معالجۃ امراض القلوب ترک الشہوات وان مادۃ امراضها ہی اتباع الشہوات، دلوں کے امراض کا علاج یہ ہے کہ شہوتوں کو چھوڑ دیں، یعنی گناہ کے کاموں کو، خواہشات کو چھوڑ دیں، کیونکہ دلوں کے امراض کا جو مادہ ہے، جو بنیاد ہے، وہ خواہشات کی پیروی ہے۔ چلیں یہاں پر ختم کرتے ہیں، اس کے بعد دوسری ویڈیو الگ بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔